بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی مقصد حیات کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ جو مومنین کل موجود تھے ہم نے عرض کیا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے بنائی نہیں گئے۔ ہم نے چھوٹے سے ٹشو کی مثال دی کہ ٹشو کے بننے کے لیے یا اس کے بنانے سے پہلے ٹشو کی ضرورت کا ہونا ضروری ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو انسان کوئی چیز بناتا ہے۔ اگر خدا انسان کو بھوک نہ دیتا انسان کبھی ہوٹل نہ بناتا۔ اگر خدا انسان کو پیاس نہ دیتا کسی کے گھر میں کوئی مٹکا نہ ہوتا۔ ضرورت ہے تو بندے نے ایجاد بنائی، ضرورت ہے تو انسان گھر بناتا ہے، ضرورت ہے تو انسان ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسباب کے پیچھے جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کیسے ممکن ہے ایک چھوٹے سے ٹشو کو بنانا تب تھا جب اس کی کوئی ضرورت تھی، اس کا کوئی مقصد تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے خدا اتنے بڑے انسان کو بنا دے اور بغیر کسی مقصد کے بنائے۔ پھر ہم نے کہا کئی لوگوں کے ذہنوں میں، آواز تھوڑی بڑھا دیں، کئی لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط تصور ہے کہ بھائی ہم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ ایک نوکری کریں، شادی کریں، 2-3 بچے پیدا کریں، اچھا گھر و بنگلہ بنائیں، اچھی سواری بنائیں بس۔ اور جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کر لیا۔ اگر یہ مقصد حیات تھا تو اس کو پورا کرنے کے بعد بھی تو بے چین کیوں رہتا ہے؟ 5 منٹ کے لیے سوچیں، اگر محل بنانا، دولت کو جمع کرنا، شہرت کا پا جانا، شہوت کا حاصل کر لینا یہ مقصد بشر تھا تو یہ امیر اپنے بنگلوں میں بیٹھ کے بے چین کیوں رہتے ہیں؟ لوگ تمام شہرت پانے کے باوجود بھی خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ بڑی شہوتیں حاصل کرنے کے بعد بھی بندہ بے چین کیوں رہتا ہے؟ کہ ہم یہ نہیں کہتے دولت میں سکون نہیں ہے، سکون ہے پر محدود سکون ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بیوی میں سکون نہیں ہے، سکون ہے لیکن لمیٹڈ سکون ہے۔ ابدی سکون تجھے کبھی نہیں ملے گا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے گھر تجھے دے دیے جائیں، بڑی سی بڑی سواریاں دے دی جائیں تو 1 مہینے میں بور ہو جائے گا۔ بندہ بڑی محنت کر کے گھر بناتا ہے لیکن بہترین گھر بنانے کے بعد، رنگ و روغن کرنے کے بعد 6 مہینے گزرتے ہیں، کہتا ہے یہ رنگ مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کو بدل دو، یہ بیڈ اچھا نہیں لگتا، ذرا چینج کر کے نیا لے کر آ جاؤ۔ بڑی خواہشوں اور تمناؤں کے بعد پیسے جمع کرتا ہے، ایک مہنگے سے مہنگا موبائل لیتا ہے، ابھی 6 مہینے نہیں گزرتے کہتا نیا ماڈل لینا ہے، اس موبائل نے مجھے بور کر دیا۔ بڑی محنت کے بعد کپڑے درزی سے سلواتا ہے لیکن 4 5 6 بار پہننے کے بعد اس کی نگاہ پھر کسی اور کپڑے پہ پڑتی ہے، یہ بے چین ہو جاتا ہے۔ نگاہ کسی اور خواہش پہ پڑتی ہے، یہ بے چین ہو جاتا ہے۔ مال ملنے کے بعد بے چین ہے، شہرت ملنے کے بعد بے چین ہے، کیونکہ چین دنیا میں تجھے نہیں ملنا۔ چین ایک ایسی حقیقت ہے جو اللہ نے تیرے وجود کے اندر رکھی ہے، اگر تو اسے پالے تو چاہے تو خاک پہ بیٹھے یا فرش پہ بیٹھے یا عرش پہ بیٹھے تیرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اگر یہی سکون میں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ سکون کب ملے گا؟ جب تو اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کرے گا۔ اگر تجھے مقصد خلقت ہی پتا نہیں تو تجھے سکون کیسے ملے گا؟ مثلا بندے کو پانی چاہیے لیکن آپ اسے آم کا جوس پلاؤ،
بندے کو پانی چاہیے، آپ اسے سیب کا جوس پلاؤ، بندے کو پانی چاہیے، آپ اسے انار کا جوس پلاؤ، وہ بولے گا انار بہت اچھا ہے لیکن سکون مجھے پانی سے ملے گا، آم کا جوس بہت اچھا ہے لیکن سکون مجھے پانی سے ملے گا۔ تو جب تک جو روح کو چاہیے تو اسے نہیں دے دیتا تب تک تجھے سکون ملنے والا نہیں ہے۔ تو ساری چیزیں جسموں کو دے رہا ہے، اپنے روح کو کچھ نہیں دے رہا۔ تبھی مولا علی فرماتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں سکون چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے تین چیزوں کو سمجھ لے۔ اگر تین چیزوں کا علم تیرے وجود میں آ گیا تجھے دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ مولا وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ فرمایا خدا رحمت کرے اس بندے پر، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے جو تین چیزوں کو سمجھ لے، کیونکہ یہی تین چیزیں مقصد خلقت انسان ہے، انسان کو انسان بننے کا مقصد بتاتی ہیں، انسان کو ہدف انسان کی رونمائی کرتی ہیں۔ کون سی تین چیز؟ فرمایا جو تین چیزوں کو سمجھ لے، علما یہ جان لے کہ من این فی این الی این، کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور اسے کہاں پہ جانا ہے۔ آج لوگوں کو یہ نہیں پتا ہم کہاں سے آئے، یہ بھی نہیں پتا کہاں جانا ہے، بس یہ پتا ہے نواب شاہ میں رہ رہا ہوں۔ بھائی نواب شاہ میں تجھے بھیجا کیوں گیا؟ تجھے پیدا کیوں کیا گیا؟ ذرا یہ تو سمجھو، جس خاتون کو یہ نہیں پتا میں کہاں سے آئی ہوں، کہاں پہ رہ رہی ہوں اور کہاں جانا ہے، اگر ان تین چیزوں کا مولا فرماتے ہیں علم آ جائے نا تو زندگی میں سکون بھی آ جائے اور بندہ وہ زندگی گزارے جو اہل بیت زندگی گزارا کرتے تھے، جو اولیاء اللہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ آج ہمیں یہ نہیں پتا، یعنی بندہ یہاں سے کربلا جائے، کربلا سے پھر واپس کہاں آنا ہے؟ نواب شاہ آنا ہے نا۔ مطلب یہ پتا ہونا چاہیے کہاں سے جا رہا ہوں، کہاں پہ جا رہا ہوں اور واپس مجھے کہاں آنا ہے۔ اب بندہ جائے تو صحیح، واپسی کا پتہ نہ ہو، اور وہاں جانے کے بعد بھول جائے میں آیا کہاں سے ہوں۔ لوگ بولیں بھائی کہاں سے آئے ہو، کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں سے آیا ہوں۔ جیسے میں پیدا ہی کربلا میں ہوا ہوں تو پولیس بھی وہاں پکڑ کے جانچ پڑتال کر کے تجھے واپس وہیں بھیجے گی جہاں سے تو آیا ہے۔ تو بندہ جب دنیا میں آتا ہے نا بھول جاتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں، تو ملک الموت وہ پولیس ہے جو تجھے پکڑ لیتی ہے، کہے بڈھے زندگی اتنی ہو گئی اب واپس چل تو جہاں سے آیا تھا۔ گویا اس کو الزائمر کی بیماری ہو جاتی ہے، کہاں سے آیا تھا، کہاں جانا ہے، کمر تو پتا چلے گا تو آیا کہاں سے تھا اور جانا کہاں ہے۔ اب اچانک جب وہاں پہنچے گا تو پشیمانی کا عالم، ارے میں نے وہاں کے لیے تو کچھ بنایا نہیں، نہ کوئی سامان سفر بنایا، نہ کوئی چیزیں میں نے تیار کی ہیں، اور ساری چیزیں جہاں رہ رہا تھا وہیں پہ جمع کرتا رہا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہاں عیش وہ کرے گا جو وزن لے کر آئے گا، جو سامان لے کر آئے گا۔ اور عیش کون سا کرے گا؟ ایسا عیش فی عیشۃ راضیہ، جس عیش سے وہ راضی رہے گا۔ یہ سمجھو اللہ تانا دے رہا ہے عیاشوں کو، تانا دے رہا ہے عیاشوں کو جو دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ عیش کرتے ہیں، لیکن دنیا کی عیاشی تجھے کبھی مطمئن نہیں کرتی۔ بندہ کتنی بھی عیاشی کر لینا کہے گا اور، کل میں نے مثال دی تھی نا، کہے گا اور زیادہ، مزہ نہیں آئے گا، کہے گا اور زیادہ، کیونکہ دنیا کی عیاشی تجھے کبھی مطمئن نہیں کرتی۔ نشائی جب شروع میں نشہ کرتا ہے نا تھوڑے نشے میں مزہ آتا ہے، پھر وہ بار بار کرتا ہے، کہتا ہے اور بڑھاؤ، اور نشہ بڑھاؤ تاکہ مزہ اور ملے، اور بڑھاتا ہے، کہتے ہیں اور بڑھاؤ، یہاں کے بڑھاتا جاتا ہے اور وہیں نڈھال ہو کے مر جاتا ہے۔ اسے وہ مزہ نہیں آتا جو مزہ انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ ملنا چاہیے۔ لیکن آخرت میں مولا فرماتے فی عیشۃ راضیہ، خدا وہ عیش تجھے عطا کرے گا جس عیش میں تو کیا رہے گا؟ راضی رہے گا۔ کہ مولا علی کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، امام فرماتے دنیا میں تو جو بھی کھاتا ہے کتنے ذائقے لیتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ سیب کھاؤ گے کتنے ذائقے لوگے؟ زیادہ سے زیادہ ایک یا دو۔ سیب یا کھٹا ہوگا یا میٹھا ہوگا، آم یا کھٹا ہوگا یا میٹھا ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں آخرت میں عالم برزخ میں بندہ جب کوئی چیز کھائے گا
اس ایک چیز میں خدا نے 50,000 ذائقے رکھے ہیں. کتنے ذائقے؟ 50,000 ذائقے. اب کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں پہ رہ رہے ہیں اور کہاں جانا ہے، لہذا ہم دنیا کی لذتوں پہ کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. ارے جہاں تجھے جانا ہے، اب سوال ہم کہاں سے آئے، کہاں پہ ہیں اور کہاں ہمیں سفر کرنا ہے. اگر یہ سمجھ لیں تو انسان اپنے آنے کے مقصد اور ہدف کو بھی سمجھ لے گا، اور یہاں پہ اس نے کون سی ڈیوٹی انجام دینی ہے وہ بھی سمجھ لے گا. کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا تو عالم جبروت سے آیا ہے، ہاں عالم ارواح سے. کہا نا انا للہ و انا الیہ راجعون. ترجمہ تم اللہ کی طرف سے ہو اور اللہ کی طرف آؤ گے، یہ نہیں کہا اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ گے. رجعت ہے، راجعون. ایک مرتبہ کوئی بندہ نواب شاہ آیا، آپ نے اسے کہا آپ پھر نواب شاہ کب آؤ گے؟ لیکن ایک بندے کو آپ کراچی میں ملتے ہیں، آپ بولیں گے نواب شاہ کب آؤ گے، یہ نہیں بولیں گے پھر کب آؤ گے. پھر اسے بولا جاتا ہے جو پہلے آ چکا ہے، دوبارہ پوچھا جا رہا ہے کہ کب آؤ گے. اللہ نے یہ نہیں کہا تم میری طرف آؤ گے، کہا میری طرف پھر آؤ گے. اس کا مطلب ہم سب پہلے اللہ کے پاس تھے، دوبارہ ہم سب پلٹ کے کس کی طرف جائیں گے؟ اللہ کی طرف آئیں گے. اچھا، دو عربی لفظ ہیں، ذہنوں میں بٹھائیے. تھوڑی سی ہماری یہ 2-3 دن علمی مجالس ہوں گی، کیونکہ فلمی مجالس ہم نے بہت ساری پڑھ لی، تو تھوڑا بہت ذہنوں کو علمی بنائیے. ایک لفظ ہے طالب، ایک لفظ ہے مطلوب. طالب چاہنے والا، مطلوب جسے وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کو بھوک لگی، اس وقت طالب کون ہے؟ پیٹ ہے. جسے وہ چاہ رہا ہے مثلا مرغی کھانا، یا انشاءاللہ مجلس کے بعد نیاز ملے گی، تو آپ کا پیٹ طالب ہے، مطلوب نیاز کی دیگ ہے. طالب اور مطلوب. بندہ طلب اس چیز کی کرتا ہے جسے اس نے پہلے چکھا ہو. آپ کے دل میں کبھی ایسی چیز کی طلب نہیں آتی جسے آپ نے کبھی کھایا ہی نہیں. مثلا سندھ والوں کو پتا ہے کہ آم کیا ہوتا ہے، تو مثلا کوئی سندھ سے چلا گیا کینیڈا، کوئی سندھ سے چلا گیا مثلا ایران یا عراق چلا گیا، اور پاکستان سے کسی نے فون کیا کہ گرمیوں کا موسم ہے، آم کی فصل ہے، تو اس کے دل میں چاہت پیدا ہوگی، کیونکہ اس نے ایک بار آم کھایا ہوا ہے. اب یہ طالب بنا، مطلوب کیا ہے؟ آم ہے. لیکن اگر کسی عراقی نے کبھی آم دیکھا ہی نہیں، کسی ایرانی نے مثلا آم دیکھا ہی نہیں، شروع میں ہم ایران تھے تو ایران میں پہلی بار آم آئے تو ایرانی کھال کے ساتھ کھا جاتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا آم کھایا کیسے جاتا ہے. وہ کہتے تھے یہ کیسا فروٹ ہے، بیچ میں اتنی بڑی گٹھلی ہے، کون کھائے، یہ کٹتا بھی نہیں ہے، ہم کاٹیں تو کیسے کاٹیں. تو بڑا ٹائم لگا سمجھنے میں کہ آم کاٹا کیسے جاتا ہے، آم کھایا کیسے جاتا ہے. یا مثلا کراچی والوں کو نہیں پتا کہ بھائی سندھ میں لوگ چاول کے ساتھ آم کھاتے ہیں. اب اسے بولا جائے آم کا بڑا مزہ آتا ہے تو بندہ پریشان ہو جائے گا، فروٹ بھی کوئی کھاتا ہے چاول کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ. تو جسے پتا ہے، جس نے چکھا ہے، وہ اسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے. جس نے زندگی میں نہ آم دیکھا نہ آم کھایا، آپ لاکھ بار بولو آم ایسا ہوتا ہے، آم ویسا ہوتا ہے، اس کے دل میں وہ چاہت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کھایا نہیں ہے. لیکن ایک بار کھا لے تو بار بار اس کی کیا کرے گا؟ ڈیمانڈ کرے گا. یا مثلا جو ایران ہو کر آیا اسے پتا ہے چلو کباب کیا ہوتا ہے، لیکن جو گیا ہی نہیں اسے 100 بار بولو چلو ایسا ہوتا ہے، وہ کہے گا مجھے کیا پتا کیسا ہوتا ہے، میرے لیے تو یہی سندھ کی لسی روٹی بہت اچھی ہے، کیونکہ اس نے وہ کھائی ہوئی ہے. تو بندہ طالب اس کا ہوتا ہے جسے ایک بار دیکھ کے آتا ہے، جس کی پہچان ہے، جسے چکھا ہے. جس کو آپ نے چکھا ہی نہیں آپ اس کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے. لیکن کسی چائنی کو لاؤ، وہ تو بولے گا نا کتا بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، اس نے چکھا ہوا ہے. کسی نے کہا مولانا یہاں پہ چائنیز انجینئر آئے اور ہمارے محلے کے سارے کتے ہی ختم ہو گئے. کہ وہ کیسے؟ کہ انہوں نے بورچی رکھا ہوا ہے، ڈیلی فری میں کتا کاٹ کے کھا لیتے ہیں. اب ان کو پتا ہے کتا کیسا ہوتا ہے، چوہے کیسے ہوتے ہیں، مینڈک کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کیے ہیں؟ چکھے ہوئے ہیں. آپ کو بولا جائے آپ کو تو الٹی آ جائے.
کیونکہ آپ کا ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے. تو بندہ طالب اس چیز کا ہوتا ہے جسے اس نے کھایا ہوا ہے. اب پاکستانی دنیا میں کہیں بھی چلا جائے وہ کسی بھی ریسٹورنٹ پہ کتا نہیں ڈھونڈے گا, وہ بکری کا گوشت ڈھونڈے گا, وہ مرغی کا گوشت ڈھونڈے گا, کیونکہ اس نے پہلے کھائی ہوئی ہے. لیکن چائنیز کہیں بھی چلا جائے وہ کتے اور گدھوں کے پیچھے ہوگا, کیونکہ اس نے ان کو چکھا ہوا ہے. تو آپ طالب اس چیز کے ہوتے ہو جسے آپ نے چکھا ہوا ہے. اب سننا مولا علی کا جملہ, ایسا مولا خدا کو ثابت کرتے ہیں. ہاں یعنی اس میں نہ حدیث کی نہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے. تبھی کہا نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا. تو خود کو پہچان, اللہ تیرے وجود کے اندر میں بسا ہوا ہے, بس دیکھنے کی ضرورت ہے. وجود خدا تیرے وجود کے اندر میں بس رہا ہے, لیکن بندہ نہ دیکھے تو کبھی اللہ کو دیکھ بھی نہیں پائے گا, اس کو پہچان بھی نہیں پائے گا. یہ بڑی عجیب قرآن کی آیت نہیں ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں. بھائی رگ سے زیادہ اور کیا ہے آگے, کبھی سوچا ہے؟ شہرک کی رگ یہاں نہیں, وہ بھی اندر ہے, اور کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. اس سے زیادہ تو اندر کچھ بھی نہیں ہے, مطلب میں تیرے وجود کے اندر سمایا ہوا ہوں. اگر تو سوچے, اگر تو سمجھے تو اپنے رب کو پہچان سکتا ہے, لیکن اگر تو نہیں سوچے گا. اب امام فرماتے سب سے بڑی غلطی انسان جو کرتا ہے نا, انسان خود کو نہیں پہچانتا. آج انگریز کیوں اتنا تنزلی میں چلا گیا, آج کیوں ان کے معاشرے مٹیریلسٹ یعنی مادہ تو وہاں ترقی کرتا گیا لیکن روح وہاں پہ تباہ و برباد ہوتی گئی. گاڑی بنا لی, بلڈنگ بنا لی, بیڈ بنا لیے, بہترین کپڑے بنا لیے, بہترین روڈ بنا لیے, لیکن روح اتنی پستی کی طرف چلی گئی کہ آپ دیکھو گے بڑے سے بڑے آفیسر کہ بندے کو یقین آئے یہ کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, بڑا اسٹینڈرڈ, بڑا پڑھا لکھا بندہ, لیکن جیسے سیٹرڈے سنڈے نائٹ آتی ہے, ان کی چھٹیوں کے دن آتے ہیں, آپ ان کو شراب میں نڈال اور رات کے اندھیرے میں روڈوں پہ زمین پہ پڑا ہوا دیکھو گے. شرف انسانی کو گرا دیتے ہیں. مرد مرد سے شادی, عورت کی عورت سے شادی, انسان کی گدھے سے شادی, یہ ڈیمانڈز ہیں اس معاشرے کی, کیونکہ جسم کو تسکین نہیں ملتی. جسم کہتا ہے حل من مزید, حل من مزید, مجھے اور دو, مجھے اور دو, اور چیزوں کو بدلتا رہتا ہے پر کبھی کسی کی سکون پر نہیں پہنچتا, کیونکہ تو اسے وہ نہیں دے رہا جو اسے چاہیے. علی نے اپنی روح کو وہ دیا جو اسے چاہیے تھا. اب زمین پر ہوں یا تخت پر ہوں, علی عالم سکون میں زندگی گزار رہے ہیں. اور علی کا دشمن بڑے بڑے سفروں پر بیٹھا تھا پر پھر بھی مطمئن نہیں تھا. علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں, زینب مطمئن تھی, یزید تخت پر تھا پر غیر مطمئن تھا. وہ اسیر ہو کر بھی جیت چکی تھی اور وہ جیت کر بھی ہار چکا تھا. یہ وہ سکون ہے جو اہل بیت تجھے دینا چاہتے ہیں. یہ سکون کیسے ملے گا؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھاؤ, اپنے دوستوں کو سمجھاؤ. یہ نشانی جو امیر المومنین کے دے رہا ہوں, اس نشانی پہ غور کیجئے. کہا تو اس کا طالب ہوتا ہے, تھوڑا سخت ہے لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھاؤں. تو جس چیز کا طالب ہوتا ہے, طلب کے لیے ضروری ہے کہ تو نے پہلے اس کو چکھا ہوا ہو. آم کی ڈیمانڈ تب کرو گے جب تو نے پہلے آم کو کھایا ہوا ہو. اب مولا فرماتے ہیں ہر انسان میں ایک چیز کی طلب ہے, غور سے سنیے گا. ہر انسان میں, فاسق ہو, فاجر ہو, ولی ہو, امام ہو, نبی ہو, کافر ہو, مسلم ہو, سب انسانوں کے وجود میں ایک چیز کی طلب ضرور ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کی چاہت کا ہونا ہر انسان کے وجود میں, جسے ہم عربی میں بولیں تو لا محدود. بچوں کو سمجھانے کے لیے بولوں تو انلیمیٹڈ. آپ موبائل پہ نیٹ کے پیکج لیتے ہو نا, تو سامنے کیا لکھا ہوتا ہے؟ آپ اتنی جی بی لوگے, 6 جی بی, 7 جی بی, اور اتنے پیسے دو گے. یہ انلیمیٹڈ ہے. انلیمیٹڈ یعنی کبھی ختم نہ ہونے والا. ہر انسان کے وجود میں عشق ہے انلیمیٹڈ سے. فاسق ہو, ولی ہو, امام ہو, ہر انسان انلیمیٹڈ سے پیار کرتا ہے. مثلا ایک جوان اس مجمع میں ہو, بولے مولانا میں بہت غریب ہوں. اچھا کیا چاہیے؟ مولانا مجھے نوکری چاہیے. ہاں آپ کہیں سے کر آ کے ہمیں نوکری دلا دیں. ہم نے کہا کتنی تنخواہ ہو؟
آپ راضی ہو جائیں گے؟ کہ مولانا صاحب اگر 1 لاکھ ہو جائے نا مہینے کا تو میرے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ چلو ہم نے بھی محنت کر کے اس جوان کو نوکری دلا دی، اس کی تنخواہ لگ گئی 1 مہینے پہ 1 لاکھ، بڑا خوش۔ مولانا آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے 1 لاکھ کی ہمیں نوکری دلوا دی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے سال ہم نواب شاہ آئے، اسی جوان کو بلایا کہ یہ بتا 1 لاکھ پہ گزارا ہو رہا ہے، راضی ہو؟ کہ مولانا اگر سفارش کرا دیں 2 لاکھ ہو جائے۔ ہاں بتا رہا ہوں، ہر انسان کے اندر کس کی ڈیمانڈ ہے؟ انلمیٹڈ کا لفظ ضرور ذہن میں بٹھا دیجیے گا، عربی میں کہتے ہیں لا محدود، انگلش میں کہتے ہیں انلمیٹڈ، یعنی بے تحاشا، ختم نہ ہونے والی دولت، ایسی چیز جو اسے مطمئن کرے۔ مولانا 2 لاکھ ہو جائے، مہنگائی بہت ہے۔ چلو ہم نے پھر سفارش کر دی، اس کی نوکری کتنی ہو گئی؟ 2 لاکھ ہو گئی۔ چلو اگلے سال پھر آؤ، تو گزارا ہو رہا ہے۔ کہ مولانا اگر 3 لاکھ ہو جائے نا، ہاں بھلا ہو جائے گا میرا۔ اگر آپ اس کی 3 لاکھ کر دو، پھر 4 سال کے بعد آؤ، کہے گا 5، کہے گا 6، یہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ کبھی سوچا ہے یہ کہاں پہ رکے گا؟ آپ بولو گے نہیں نا، جو غریب جھوپڑی میں بیٹھا ہے اسے 100 روپیہ دو راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے زیادہ دیکھا نہیں۔ دوسرا وہ یہ سمجھتا ہے اس سے زیادہ مجھے ملے گا نہیں، لہذا زیادہ کی توقع نہیں کرتا۔ لیکن اگر اسے ہزاروں مل جائیں وہ لاکھوں کی طلب کرے گا، لاکھوں مل جائیں کروڑوں کی طلب کرے گا، کروڑ مل جائیں اربوں کی طلب کرے گا، اربوں مل جائیں خربوں کی طلب کرے گا۔ مجھے دنیا کا کوئی ایسا کروڑ پتی دکھاؤ جو اپنے مال پہ راضی ہو گیا ہو، پوری دنیا میں کوئی ایسا دکھا دو کہ جو بولے مثلا خدا مجھے 4 ارب دے، اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔ واللہ ہم جانتے ہیں ہمارے دوستوں میں کئی ایسے ہیں ارب پتی ہیں، یعنی کہ اب اتنا مل گیا اب تو گھر میں بیٹھ جا، کا سکون نہیں ملتا، دل کہتے اور کماؤں، دل کہتے اور کماؤں۔ یہ جو اس کا قصور نہیں ہے، یہ قصور انسان کا نہیں ہے، اللہ نے سب کے اندر یہ عادت رکھی ہے۔ آج تک کوئی بندہ دیکھا ہے جو 70 سال کا ہو بولے بس زندگی بہت ہو گئی؟ ہاں ہم دعائیں بھی کیسی دیتے ہیں۔ میں نے ایک مجمع میں ایک دعا کی، سارا مجمع مجھ سے ناراض ہو گیا، ہاں کیونکہ بندے میں جب عقل نہ ہو نا وہ دعائیں بھی غیر عاقلانہ کرتا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جتنے مجمع میں بیٹھے ہیں نا 100 سال کے بعد تم سب مر جاؤ۔ ہاں کہ مولانا دعا کر رہے ہیں بد دعا دے رہے ہیں۔ اچھا میں نے کہا اگر اس طرح دعا کروں انشاءاللہ 200 سال جیو، خوش ہوگے ناراض؟ اگر میں دعا کروں آپ سب 200 سال جیو، آپ میری دعا سے خوش ہو گے یا ناراض؟ یہ خوشی ہے یا بے وقوفی؟ جبکہ سب کو پتا ہے 200 سال کوئی جینے والا ہے ہی نہیں۔ پھر بھی کیوں خوش ہوتے ہو؟ کیونکہ یہ آپ کی فطرت میں ہے، آپ انلمیٹڈ سے پیار کرتے ہو۔ اللہم صل علی محمد۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی تاکہ بچے کو میری بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ آپ انلمیٹڈ سے کیا کرتے ہو؟ پیار کرتے ہو۔ آپ کو پتا بھی ہے جیوں گا نہیں، لیکن وہ دعا اچھی لگتی ہے جو انلمیٹڈ والی دعا ہو، مطلب ہمیشہ کے لیے جیوں۔ کسی بندے کو بولے نا میرے پاس ایک ایسا معجون ہے جو پیو گے ہاں 10 سال عمر بڑھ جائے گی، 20 سال۔ آپ کہو گے کتنے پیسے چاہیے؟ 2 مجھے پینا ہے۔ بندہ ہمیشہ جینا چاہتا ہے۔ مال میں بھی اسی طرح ہے، بندہ مال میں کسی جگہ پہ بریک نہیں لگاتا۔ خرب پتی بھی ہونا پھر بھی کہتا ہے خربوں سے اور خرب بناؤ، ورنہ سیاستدانوں کو سکون مل جاتا نا۔ کیوں سکون نہیں ملتا؟ مال بھی ہیں، ارب پتی بھی ہیں، لیکن پھر بھی مال کو جمع کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ انسان کے اندر اس کے فطری تقاضا ہے۔ اب تقاضا تو صحیح ہے، لیکن تقاضے کو جہاں پہ اپلائی کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی چیز انلمیٹڈ نہیں ہوتی۔ جب دنیا محدود ہے تو دنیا کی ہر شے کیا ہے؟ محدود ہے۔ اب کیونکہ اسے زیادہ سے زیادہ چاہیے، جتنا بھی ملتا ہے اسے، یہ اور زیادہ کی خواہش میں اپنے سکون کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب راز سننا قرآن کا کہ انسان بے سکون کیوں ہوتا ہے۔ امریکہ کی ایک بہت بڑی اداکارہ تھی،
شہرت کی بلندیوں پہ، مال کی بلندیوں پہ دنیا کا ہر بندہ اسے جانتا، اتنی مشہور تھی لیکن اس نے خودکشی کر لی۔ اب دنیا سوچے نا، اگر شہرت میں سکون ہوتا تو مشہور لوگ خودکشی کیوں کرتے؟ اگر مال میں سکون ہوتا وہ اتنی مالدار ہوتے ہوئے خودکشی کیوں کر رہی تھی؟ اور اس نے خط لکھا کہ دنیا میں مجھے سب کچھ ملا لیکن کسی شے نے مجھے سکون نہیں دیا۔ میں نے کہا مر کے دیکھ لوں، شاید مرنے کے بعد مجھے کیا ملے؟ سکون ملے۔ ایک اور مثال دوں پھر نتیجے کی طرف آتا ہوں۔ آپ کبھی مثلا کشمیر نہیں گئے، ہر شے میں صرف مال نہیں ہے، مال ہو، عمر ہو، کھانا ہو، پینا ہو، جائیداد ہو، زمینیں ہوں، بندے کو پتا ہے زمین مجھ سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہرس رکھتا ہے۔ مثلا وہ کتنے گز زمین میں آپ کا بہت بڑا بنگلہ ہو، 1000 گز 2000 گز نا، لیکن بندے کے پاس 400 ایکڑ زمین، پھر بھی ایک ایک ایکڑ پہ زندگی بھر مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے 400 ایکڑ کو 500 بناؤں، 500 کو 600 بناؤں۔ قصور اس کا نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ ہر انسان کے اندر ہے۔ امریکہ کو بولا جاتا ہے سپر پاور ہے، ہاں پوری دنیا پر تو اس کا قبضہ نہیں ہے، لیکن امریکہ کو بولا جائے تجھے رشیا بھی دیتے ہیں، تجھے پوری دنیا کا حاکم بنا دیتے ہیں، پھر بھی راضی نہیں ہوگا، کہے گا اب چاند چاہیے، اب مریخ پہ حکومت چاہیے۔ انسان کسی جگہ پہ رکنے کا نام نہیں لیتا کیونکہ یہ انسان کے اندر ایک فطری تقاضا ہے، اسے انلیمیٹڈ سے عشق ہے، اسے انلیمیٹڈ سے پیار ہے۔ دوسری چیز، آپ کشمیر نہیں گئے، آپ کو دل کہے گا میں حسین منظر دیکھوں، کہاں جائیں؟ پاکستان میں سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے؟ آپ کو بولیں گے بھائی کشمیر، سوات، دنیا کا پاکستان کا خوبصورت ترین مناظر ہیں۔ آپ نے پیسہ ویسا خرچ کر کے چلے گئے کشمیر، آپ نے دیکھا، بڑا آپ کو مزہ آیا، دیکھا دیکھا، دوبارہ گئے، پھر دیکھا، تیسری بار دوست کو کہو گے کشمیر سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت جگہ ہے؟ مطلب اس حسن نے تجھے سکون تو دیا پر تیرے اندر ڈیمانڈ ہے مجھے اس سے بھی زیادہ حسین دیکھنا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ امیر بننا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت کمانی ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ حکومت کرنی ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ زمینیں چاہیے۔ یعنی یہ اندر سے زیادہ کی کیا کرتا ہے؟ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اب کہا کشمیر میں مزہ نہیں آ رہا، کہ سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، یورپ چلا گیا، سوئٹزرلینڈ گھوم لیا، 1 بار 2 بار 3 بار، کہے گا سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت جگہ ہے جہاں مجھے سکون ملے گا؟ ترکی چلتے ہیں، ترکی گھوم کے آ گیا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت جگہ ہے۔ دنیا کے حسین سے حسین تر منظر سے مل جائیں پر یہ اور حسن کی تلاش میں ہوتا ہے۔ دنیا کے بہترین کھانے کھا لے پر یہ مزید ٹیسٹ کے پیچھے ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ مال مل جائے، یہ مزید مال کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اب آتا ہوں پہلے جملے پر، انسان طلب اس چیز کی کرتا ہے جسے اس نے پہلے چکھا ہوا۔ میں نے کہا جب تک آم نہیں کھایا بندہ آم کی چاہت نہیں رکھے گا۔ اب اگر جب تو دنیا میں سب سے زیادہ حسین کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ چاہت اگر تیرے اندر ہے تو یہ دلیل ہے کہ تم نے کبھی نہ کبھی کسی ایسے حسین کو دیکھا ہوا ہے، یہ دلیل ہے۔ اگر دنیا کی کوئی امیری تجھے سکون نہیں دیتی، اس کا مطلب یہ ہے تم نے دنیا میں کوئی بہت بڑا امیر پہلے دیکھا ہوا ہے، تبھی تو اس کی تلاش میں ہے، تبھی تو اس کی جستجو میں ہے۔ اگر تو دنیا میں طاقت چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی پاور تجھے مطمئن نہیں کر رہا، یہ دلیل ہے کہ تو کسی سب سے بڑے طاقتور سے پہلے مل چکا ہے۔ یہ مولا کا جملہ، من آئینہ فی آئینہ الہ آئینہ، یہ جانو تو صحیح تم کہاں سے آئے ہو۔ دنیا کا کوئی حسن تجھے مطمئن نہیں کرے گا کیونکہ تو جہاں سے آیا ہے ایک ایسے حسین کو دیکھ کر آیا ہے کہ کائنات میں اس جیسا کوئی حسین تجھے کبھی نہیں ملے گا۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہو، ہم جہاں سے آئے ہیں نا وہاں ہم نے سب سے زیادہ حسین کو دیکھا ہے، وہاں سب سے زیادہ لذتوں کو دیکھا ہے، وہاں سب سے زیادہ پاور کو دیکھا ہے، وہاں ابدیت کو دیکھا ہے۔ اب اسی چیز کو بندہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کو کبھی مال میں ڈھونڈتا ہے، اس کو کبھی طاقت میں ڈھونڈتا ہے، اس کو کبھی حکومت میں ڈھونڈتا ہے، اس کو کبھی درختوں میں ڈھونڈتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب یہ درخت اتنا حسین ہے تو تصور کر بنانے والا کتنا حسین ہوگا۔
جس نے حسین کائنات کو بنایا ہے، اس کے پیچھے جو بنانے والا ہے وہ کتنا حسین ہے، جو حسن ابدی رکھتا ہے تو اسی کی تلاش میں ہے، لیکن وہ کبھی تجھے دنیا میں ملنے والی شے نہیں ہے، تو دنیا میں در بدر گھومتا رہتا ہے، کبھی سمجھتا ہے مال میں سکون ہے، کبھی شہرت میں سکون ہے، کبھی لمبی عمر میں سکون ہے۔ قصور تیرا نہیں ہے، کیونکہ روح جس چیز کو مانگ رہی ہے وہ چیز تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تبھی قرآن کی آواز آئی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر روح مطمئن ہوتی ہے تو ملاقات خدا سے مطمئن ہوتی ہے۔ تبھی مولا امیر نے فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا۔ تبھی لشکر یزید کے سپاہی کہنے لگے جب حسین کے سینے پہ سوار تھے ہمارے چہروں پر خوف تھا، حسین گلا کٹانے کے بعد بھی مطمئن تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے، اس حسن مطلق، خالق مطلق، قادر مطلق کی تلاش میں تھے۔ اب سمجھنا، یہ جو اندر سے ڈیمانڈ آتی ہے، یہ طلب جو تمہارے اندر ہے کہ دنیا کا کوئی حسن، حسین سے حسین چہرہ، لگژری سے لگژری لائف تو جو مطمئن نہیں کرتی، مل بھی جائے چند مہینے چند سال سکون میں رہے گا، پھر اندر سے ایک بے چینی ہوگی کہ وہ ملے، وہ ملے جس کی تجھے ڈیمانڈ ہے، اور جب تک وہ ملتا نہیں، اور وہ کہاں ملتا ہے، مولا فرماتے ہیں اسے پہچان، اس کے عشق میں خود کو گرفتار کر، پھر دیکھ تجھے کیسا سکون ملتا ہے۔ پھر دنیا منہ ٹھکرا بھی دینا، بندہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ جسے وہ مل گیا اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ غنی مطلق بھی ہے۔ اب پریکٹیکلی امام کا جملہ سناؤں گا، اور واقعاً یہ کلام صرف اہل بیت بتا سکتے ہیں، نہ کسی میں جرت ہے، نہ کسی میں پہچان ہے، نہ کسی کے پاس علم ہے۔ اب ایک غلطی جو انگریز نے کی وہ غلطی آپ نہ کرنا، اور واقعاً آج مسلمان یہ غلطی کر رہا ہے کہ انسان اپنی حقیقت جب جسم کو سمجھ لیتا ہے تو پھر سب کچھ کس کے لیے مانگتا ہے؟ جسم کے لیے مانگتا ہے۔ لیکن جس نے جسم کو روح سے الگ سمجھا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے اور روح کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جب تو ضرورتوں کو مکس کرتا ہے، حسن مطلق کی ضرورت روح کو ہے، تو اسے درخت دکھا کے مطمئن کرنا چاہتا ہے، تو اسے حسین منظر دکھا کے مطمئن کرنا چاہتا ہے، اس سے جسم کو تو مزہ ملتا ہے، جسم تو چند گھڑیوں کے لیے مطمئن ہوتا ہے، لیکن جسم مطمئن ہونے کے بعد اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن روح کو وہ چاہیے جس سے روح کا پیٹ بھرے، اور روح اگر بھرتی ہے تو ملاقات خدا سے بھرتی ہے۔ دوسری جملہ سنیے، مولا فرماتے ہیں ہر شے کا ایک زوج ہے۔ زوج سمجھو، مثلا کان کے لیے کیا بنا؟ آواز، آنکھ کے لیے تصویر، پیٹ کے لیے کھانا، پانی، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، روح کے لیے کیا ہے؟ روح کا بھی تو کسی کے ساتھ میلاب ہونا ہے نا، کہ روح کے لیے اگر کوئی چیز بنی ہے تو وہ خدا ہے۔ روح کو جب اپنا جوڑ ملتا ہے نا تو روح سکون پا جاتی ہے۔ اب میں اسے کیا دیتا ہوں؟ کھانا، اور سمجھتا ہوں کھانا روح کے لیے ہے جبکہ کھانا جسم کے لیے۔ میں اسے کیا دیتا ہوں؟ شادی کرتا ہوں سکون ملے، شادی کا مزہ کون لیتا ہے؟ جسم لیتا ہے، روح تو نہیں لیتی۔ روح کو جو چاہیے تو روح کو وہ دے، تب تجھے سکون ملے گا۔ اب سننا مولا علی کا جملہ، مولا انگریز نے سمجھا کہ بس سب کچھ دنیا ہے، کھاؤ پیو مرو عیش کرو اور چلے جاؤ، لہذا وہ دن رات کس کی لذت کے پیچھے ہوتا ہے؟ جسم کی لذت کے پیچھے۔ شہوت لے لیتا ہے لیکن مزید شہوت کے لیے دوائیں کھاتا ہے، مزید شہوت کے لیے حربے اپناتا ہے، لیکن کچھ بھی کر لے اسے سکون ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جو تجھے ہمیشہ لذت دے، دنیا کا کوئی ایسا نشہ نہیں جو تجھے ہمیشہ نشے میں رکھے۔ برترین لذت بھی دنیا کی ہونا وہ چند منٹوں میں چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب بندہ ٹینشن میں نشہ کرتا ہے تاکہ ٹینشن بھول جائے، تو ٹینشن نہیں بھولتا، نشہ تجھے وہ چیز بھلا دیتا ہے، لیکن جیسے نشہ ختم ٹینشن تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے، ٹینشن تو دور نہیں ہوتی نا۔ دنیا کی کوئی لذت نہیں، ہر لذت دنیا محدود ہے۔ لقمہ زبان پر لذت، نیچے گیا لذت ختم، نکاح کی لذت چند منٹوں کی لذت، ہر لذت دنیا کی محدود ہے کیونکہ جسم محدود ہے۔ اب فرمائے انگریز نے جو غلطی کی نا، اس نے سمجھا کہ مجھے لذت چاہیے، اب کیونکہ اسے شہوت نے لذت نہیں دی، وہ شراب پی کے لذت لینا چاہتا تھا، دنیا نے لذت لینی تھی، کبھی
پہاڑوں پہ چلے گئے، کبھی یہ پاگل انگریز آپ دیکھتے ہیں آسمانوں سے چھلانگے لگاتے ہیں، عجیب عجیب کرتب کرتے ہیں، کیونکہ اسے دنیا کی کوئی چیز مطمئن نہیں کر رہی، اس نے اوپر سے چھلانگ بھی لگا لی، اس نے پہاڑ سے چھلانگ بھی لگا لی، اب یہ رسیاں باندھ کے خود کو کبھی نیچے پھینک رہا ہے، کبھی پنجرے میں جا کے شیر کے سامنے جا رہا ہے، عجیب عجیب کام کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ لذت کی تلاش میں ہے، انہیں لذت ملتی نہیں ہے، یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں حل من مزید، ہمیں اور چاہیے، اب وہ اور جسم کو مطمئن نہیں کرتا، یہ جو اور مانگ رہا ہے یہ تیری روح مانگ رہی ہے، اور روح ان چیزوں سے مطمئن نہیں ہوتی، اگر روح مطمئن ہوتی ہے تو مصلی عبادت پہ مطمئن ہوتی ہے۔ اللہ کو شوق نہیں ہے تو عبادت کرے، اللہ کو پتا ہے تیرے اندر بے چینی ہے، اور یہ بے چینی اگر ختم ہوتی ہے تو رب سے ملاقات سے ختم ہوتی ہے، تو دنیا گھوم کے آ جا، تیرے اندر سکون نہیں آئے گا، لیکن جو سکون علی کو مصلی پہ مل رہا ہے، جو سکون حسین کو مصلی پہ مل رہا ہے، جو سکون سیدہ زینب کو زندان شام کے مصلی میں مل رہا ہے، وہ سکون کیسے مل رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی روح کو وہ دیا جس کی ڈیمانڈ روح کرتی ہے، تو ڈیمانڈ کو جسم سے پورا کر رہا ہے، جسم محدود ہے، لذت محدود ہے، کتنی بھی لذت جسم کو دے دے، اعلیٰ ترین لذت جسم کو لے لے، دنیا کے بہترین گھر میں چلا جا، بہترین سواریوں پہ چلا جا، لیکن تجھے سکون نہیں ملے گا، کیونکہ جسم محدود ہے، یہ تھکتا ہے تو سوتا ہے، پھر اٹھتا ہے محنت کرتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے تو پیٹ بھر جاتا ہے، مزید کھاؤ گے الٹی آ جاتی ہے، مزید بہترین ملک میں چلے جاؤ، واللہ 1 مہینہ گزرتا ہے بندہ بیزار ہو جاتا ہے، بہترین گھر میں چلے جاؤ 6 دن گزرتے ہیں بندہ بیزار ہو جاتا ہے، بہترین گاڑی میں چلے جاؤ بندہ بیزار ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم محدود ہے، دنیا کی لذت محدود ہے، تو روح کو جو چاہیے اسے وہ دے، تو یہ جو روح ڈیمانڈ کر رہی ہے یہ دلیل ہے، اگر یہ طالب ہے کسی چیز کی تو یہ پہلے اپنے مطلوب سے مل چکی ہے۔ آج کوئی کمیونسٹ بھی لاؤ، اسے بولو یہ تیرے اندر ڈیمانڈ کیوں ہے؟ پیسہ مطمئن نہیں کر رہا، شہرت مطمئن نہیں کر رہی، تو دنیا گھوم کے آیا، آج پھر بھی حل من مزید، حل من مزید، انلیمیٹڈ کی خواہش ہے، کیونکہ روح خود بھی انلیمیٹڈ ہے اور اسے کسی انلیمیٹڈ کی ضرورت ہے، روح محدود نہیں ہے، جسم محدود ہے۔ اب سننا پیارا جملہ میرے مولا امیر المومنین کا، امام المتقین کا، روحی لہ الفدا، کیا جملہ مولا نے فرمایا۔ امام چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، لیکن گویا علی نے بہت بڑے علم کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ بندہ اگر سوچے نا، کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے، مولا کا کلام تمام کلاموں کے اوپر ہوتا ہے۔ کیا فرمایا امیر المومنین نے؟ امام نے فرمایا جب سفروں پہ بیٹھو، جب سفروں پہ بیٹھو تو بہت زیادہ طعام نہ رکھا کرو۔ اب کیا مولا چاہتے ہیں کہ ہم لذت نہ لیں؟ ان لوگوں کا ذہن تو دیکھو، وہ سمجھتے دین ہمیں لذتیں لینے نہیں دیتا، دین کہتا ہے نہ کھاؤ، دین کہتا ہے نہ پیو، دین کہتا ہے سادہ کھانا کھاؤ۔ ارے تجھے پتہ ہی نہیں، انہیں پتہ ہے کہ جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہی جسم کو دیتے ہیں۔ اگر زیادہ تو جسم کی خدمت میں لگ گیا، جس جسم کو دیا تھا تیرا خادم بننے کے لیے، تو اگر جسم کا خادم بن جائے، مثلا آپ کو کوئی بندہ ایک لڑکا دے کر جائے، بھائی یہ گھر میں کام کاج کے لیے، پوچھا پوچھے کے لیے ہے، چائے پکانے کے لیے ہے، کھانا بنانے کے لیے ہے، اور آپ اس لڑکے اور نوکر کو بولو کہ تو بیٹھ جا، کھانا میں تیرے لیے بناتا ہوں، پوچھا میں لگاتا ہوں، چائے میں تیرے لیے بناتا ہوں، تو دنیا ہنسے گی نا۔ جو اپنے نوکر کے لیے چائے بنائے، جو اپنے نوکر کے لیے کھانا بنائے، کا جسم تیرا نوکر ہے، تو اس کا آقا ہے۔ اب دن رات میں کس کو لذت دلاتا ہوں؟ جسم کو لذت دلاتا ہوں، اور روح کو دن بدن میں کمزور کرتا جاتا ہوں۔ حالانکہ جسم جہاں سے آیا تھا وہیں پلٹ کے چلا جائے گا، مٹی سے بنا تھا پھر مٹی بن جائے گا، لیکن روح جہاں سے آئی تھی وہیں پلٹ کے جائے گی۔ تو پوری زندگی تم نے جسم کے لیے کیا، یہ تو بدبخت مر جائے گا، لیکن تو اپنی روح کے لیے کیا لے کر جا رہا ہے؟ یہ تیرا خادم ہے۔ جس طرح گھر میں گدھے کو رکھتے ہو نا کام کے لیے، سامان لے کر آئے سامان لے کر جائے، اسی طرح سمجھو جسم تیرا گدھا ہے، اس کو اس طرح ٹریٹ کرو۔ کون سا بندہ ہے؟ میں نے کسی گدھے گاڑی والے سے پوچھا، میں نے کہا گدھے سے کیسے کام کرواتے ہو؟ کہ دن میں کھانا ہی دیتے رہتے ہو؟ کہا نہیں، جس دن کام نہیں کرتا کھانا بند۔
اب اس کو اگر 3 دن پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤں یہ سامان تھوڑی اٹھائے گا. اسے صبح تھوڑی گھاس دیتا ہوں اور دوپہر کو جب صحیح سے کام کر کے واپس آتا ہے پھر اسے گھاس دیتا ہوں. اب یہ گدھا سمجھ گیا ہے کام کروں گا تو مالک دے گا, نہیں کروں گا تو مالک نہیں دے گا. کہا میں رمضان میں تجھے بلاتا ہوں تاکہ اپنے گدھے کو گدھا بننا سکھا. روزہ روح کے لیے نہیں ہے, روزہ جسم کے لیے ہے. نماز روح کے لیے نہیں ہے, نماز جسم کے لیے ہے. اللہ نے کوئی پابندی روح پہ نہیں ڈالی, ساری پابندیاں کس پر ہیں؟ جسم پر ہے, کیونکہ یہ تیری خدمت کے لیے آیا. یہ بھی مجبوراً اللہ نے پابندی ڈالی کیونکہ تو اپنے گدھے کو اتنا موٹا کر دیتا یہ تجھے سواری نہ دیتا. تو خدا نے کہا ایسے کام کرا, جب کہو تو بیٹھے, جب کہو تو اٹھے. یہ تیری خدمت کے لیے آیا ہے, یہ تجھے جنت میں سواری دے کر پہنچانے کے لیے آیا ہے. یہ خود سواریاں لینے کے لیے نہیں آیا, یہ خود مزے لینے کے لیے نہیں آیا. تو لہذا یہ جسم ہے, اسے ٹرینڈ کرو, کب کھانا ہے کب پینا ہے, اس پر ضبط لاؤ, کنٹرول لاؤ, اسے محنتی بناؤ. جس طرح ایک گدھا محنت کرتا ہے, سامان اٹھاتا ہے, پھر تھوڑا آگے نہیں بڑھتا, اس کا مالک اسے تھوڑی چھڑی بھی مارتا ہے. اسے چھڑی بھی مارنی پڑتی ہے, اسے تھوڑا ڈانٹنا بھی پڑتا ہے, اسے بھوک بھی دینی پڑتی ہے تاکہ یہ ادب کرے اور با ادب بنے اور سمجھے کہ میری دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تیرے روح کی کیا کرے, خدمت کرے. اب بندہ اسی گدھے کا خادم بن جائے تو دنیا ہنسے گی. اب مولا کا جملہ سنیے, بہت پیارا جملہ, اور مولا نے سمجھو بہت بڑی علمی بات کو ایک کوزے میں بند کر دیا. امام فرماتے جب سفرے پر بیٹھو تو زیادہ سے زیادہ کھانے نہ رکھا کرو. کہا کیوں؟ کہا دیکھو کھانا کس کی ضرورت ہے, غور سے, کھانا کس کی ضرورت ہے, کس کی, کس کی, پیٹ کی نا. کھانا کس کی ضرورت ہے؟ پیٹ کی. پیٹ کتنا ہے؟ پیٹ کتنا ہے؟ پیٹ انلیمیٹڈ ہے یا لمیٹڈ؟ انلیمیٹڈ صرف روح ہے, صرف روح کو انلیمیٹڈ چاہیے, جسم کو جو بھی چاہیے لمیٹڈ چاہیے. ہم غلطی کرتے ہیں کہ جسم کو انلیمیٹڈ دیتے ہیں جبکہ اس بیچاری کی ڈیمانڈ لمیٹڈ کی ہے. انلیمیٹڈ کی ڈیمانڈ روح کی ہے. جب میں بھول جاتا ہوں کہ میں روح ہوں تو میں انلیمیٹڈ کی ڈیمانڈ کو کس پہ اپلائی کرتا ہوں؟ جسم پہ. میری سب سے بڑی غلطی. کہا کہ ڈیمانڈ کھانے کی پیٹ کی ہے, پیٹ کیا ہے؟ لمیٹڈ, چھوٹا. اب تو 100 طعام لا کے رکھ لے, کھائے گا کتنا؟ 100 کھانے میں رکھ لوں آپ کے لیے, کتنا کھاؤ گے؟ جتنا پیٹ ہے, اس سے زیادہ تو بندہ کھا نہیں سکتا. اب چھوٹی سی ایک بزنس پوائنٹ کی مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو بے وقوف کیسے بنایا جاتا ہے, اور ہم بڑے مزے سے بے وقوف بن بھی جاتے ہیں. بھائی کراچی میں ہوٹل کھلا, نواب شاہ کا مجھے نہیں پتا, بھائی ہوٹل ہے, فی بندہ 6000, 40 آئٹم, کھاؤ. بے وقوف انسان دیکھو. ڈیمانڈ روح ہمیشہ انلیمیٹڈ کی کرتا ہے, اپلائی جسم پہ نہیں کرنی, اپلائی اس کو روح پہ کرنا ہے. ہم ہر انلیمیٹڈ ڈیمانڈ کو کہاں اپلائی کرتے ہیں؟ جسم پہ. کا ایک ہوٹل ہے 6000 دو, 40 آئٹم کھانا. اب انسان کیلکولیشن کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر خواہش ہے زیادہ سے زیادہ کھانے کی نا. یہ زیادہ سے زیادہ روح مانگ رہا ہے لیکن دے کس کو رہا ہے؟ جسم کو. اسے جو چاہیے تو اسے دے نا. اب تو اس چیز کو کہاں پہ اپلائی کر رہا ہے؟ کھانے پر. اب اس نے کہا 6000, 40 آئٹم. کیا ہے 40 آئٹم میں؟ کا مکس فروٹ بھی ہے, آئس کریم بھی ہے, کسٹر بھی ہے, سوئیاں بھی ہیں, ٹکے بھی ہیں, مچھلی بھی ہے, نہاری بھی ہے, ہاں سب کچھ ہے. اس نے کہا 6000 میں سب کچھ. حالانکہ اس کو پتا بھی ہے کہ پیٹ سب کچھ کھا نہیں سکتا لیکن بھول جاتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ پیٹ کی نہیں, ڈیمانڈ روح کی ہے. کیونکہ روح ایسا کچھ جنت میں کھا کر آئی ہے, تلاش یہاں کرتی ہے, یہاں اسے وہ ملنے والا نہیں ہے. روح جہاں سے آئی ہے, من عین فی عین الی عین, یہ ڈیمانڈ روح کی ہے. روح کو سکون جنت میں ملتا ہے, روح جنت کی مخلوق ہے, روح دنیا کی مخلوق نہیں ہے. اب میں اسے اپلائی کہاں کرتا ہوں؟ دنیا میں کرتا ہوں. اب اس نے بچوں کو بولا بھائی پاگل ہوٹل والا ہے,
40 کھانے رکھ دیے ہیں، 6000 میں دے رہا ہے، اب وہ تجھے پاگل بنا رہا ہے، تو اسے ٹوپی پہنا رہا ہے، ٹوپی تو ہے ہی تیرے سر پہ، اب چھوٹے بچے کو لیا، بیوی کو لیا، بہن کو لیا، ماں کو لیا، بھائی کی فیملی کو لیا، اب 6-7 لوگ ہو کر 6,000 بھر کے داخل ہو گئے۔ ہوٹل والے نے کہا بڑا بے وقوف ہے، کھائے گا تو 1,500 کا ہاں دے کر مجھے 6,000 جا رہا ہے، میں نے بھی تیرے پیٹ کا سائز دیکھا ہوا ہے، ہاں تو بڑے سے بڑا پیٹو آدمی بھی لائے گا اپنے ساتھ، کتنا کھا لے گا؟ اب فیملی میں 1-2 پیٹو ہوتے ہیں نا، سارے تو پیٹو نہیں ہوتے، اب تو بچہ لے کر گیا، اس کا پیٹ مثلا 200 گرام کا، بیوی 400 گرام، تیرا پیٹ 600 گرام کا، اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتا، اب جیسے جائے گا نا سارے کھانوں کو دیکھے گا، حرص تیرے اندر پیدا ہوگا، ڈیمانڈ انلیمیٹڈ کی، پیٹ انلیمیٹڈ ہے، اے پاگل انسان کس چیز کو کر رہا ہے؟ اب دیکھے گا مچھلی پڑی ہوئی ہے، گوشت پڑا ہوا ہے، قورمہ پڑا ہوا ہے، یہ بھی کھاؤں، یہ بھی کھاؤں، یہ بھی کھاؤں، تھوڑا یہاں سے لے گا کہیں پیٹ بھر نہ جائے، تھوڑا یہاں سے لے گا، تھوڑا وہاں سے لے گا، ہر شے کو چکھے گا پر کمپلیٹ کسی کو کھا نہیں پائے گا، 6-7 کھانے چکھے گا، حرص تو باقی رہے گا لیکن پیٹ بھر جائے گا، پھر جب نکلے گا تو علی کے فرمان پہ صداقت آ جائے گی، جب بڑے سفروں پہ بیٹھتا ہے نا تیرا سکون تباہ ہو جاتا ہے، تیرا سکون تباہ ہو جاتا ہے، تیرے اندر بے چینی آ جاتی ہے، اب جب نکلے گا تو اندر ہی اندر خود میں کوڑتا رہے گا، اے کاش 6,000 خرچے کیے، کبھی بچے کو سر پہ مارے گا تو نے کھایا کیوں نہیں، بیوی کو کہے گا تو نے کھایا کیوں نہیں، ہاں آج لوگوں کا حال دیکھا ہے نا، پتا چلا دوست کی کل شادی ہے، پورا دن کھانا نہیں کھاتے، پورا دن شادی ہے، 1,000 کا میں نے سندھی میں کیا بولتے ہیں سڈ بھرنو، 1,000 کا میں نے اس کو ہدیہ دینا ہے، اب کھاؤں گا تو کتنی بھی کوشش کرے تو 500 سے زیادہ کھا بھی نہیں پائے گا، اوپر سے بیماریاں لے کے آئے گا، گھر میں آ کے الٹیاں کرے گا، ہاں فضول میں یہ حرص آدمی کا ہوتا ہے، پتہ نہیں میں جا کے پوری ٹیبل کو رگڑ دوں گا، پھر کہتا نہیں پیسے بھرے ہیں روٹی نہیں کھانا صرف بوٹی کھانی ہے، ہاں